اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور اے محمد جسے اب ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی دین پر عمل کرو اور باہم اختلافات مت کرو۔ وہ چیز ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی جو ہدایت پانا چاہے، جس کو اللہ سے ملاقات کی محبت ہو، اللہ کے قرب کا شوق ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی تفرقے کا سبب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے انبیاء نہیں بھیجے، اللہ نے وہ بھیجے تھے، علم بھی موجود تھا، لیکن وجہ کیا ہوئی؟ من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے کہ میں تم سے بڑا ہوں، میں تم سے زیادہ اہم پوزیشن پر ہوں، اور میری بات اور میری رائے زیادہ سچی ہے، زیادہ اہم ہے، میری انٹرپریٹیشن زیادہ بہتر ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، لیگ پولنگ کرنا، دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ عام لوگوں میں بھی بری ہوتی، لیکن یہ چیزیں جب دینی طبقے میں آتی ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیندار لوگوں کا آپس میں لڑنا ورسٹ تھنگ ہے، بدترین چیز، کیونکہ اس سے دین بدنام ہوتا ہے۔ جس چیز کو انسان اللہ کا نام لے کے شروع کرے، جس چیز کو انسان اللہ کی خاطر کہے، پھر اس میں اپنی ذات کو لے آئے، پھر اس میں اپنی مرضی کرنے لگے، اور پھر اس میں اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دے اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرے اور نیچا دکھائے، تو پھر اس سے بدترین چیز کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو شخص ایسے دیندار لوگوں کے قریب آئے گا ان کی بری اسمیل سے بھی دور بھاگ جائے گا کہ یہ تو اپنی ذات کے لیے کچھ لڑ جگڑ رہے ہیں، یہاں دین اور اخلاص کچھ نہیں، کیونکہ اخلاص کے اندر ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک پل ہوتی ہے، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لیکن جب انسان مطلب خور ہوتا ہے اور انسان کی نیت خراب ہوتی ہے، اس کی نیت میں فتور ہوتا ہے، تو اس کی بھی وائبز ہوتی ہیں، وہ بھی دوسرے تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس طرح لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ تو جہاں کہیں نفس کوئی شرارت کرے، جہاں کہیں انسان اپنے نفس کی بڑائی کی وجہ سے کسی کو نیچا گرانے کی کوشش میں ہو، کسی بھی ایسے کام میں جو اللہ کی خاطر کیا گیا ہو، تو فوراً متنبہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان کی چال ہے، اور اس سے جتنا جلد ہو سکے انسان باہر نکلے۔ تو بنی اسرائیل اور پچھلی قومیں جو تھی ان کے دیندار طبقوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو بغی تھی، یعنی بغض، اناد، حسد اور تکبر، اس کی وجہ سے ان کے درمیان تفرقہ بازی ہوئی، اختلافات ہوئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرا رب پہلے یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اس دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یعنی معقول دلائل ہم نے دے دی ہیں، اس کے بعد اگر تم نہیں سمجھتے تو تمہاری مرضی، اب ہمیں تم سے سروکار نہیں، ہمارا مقصد تھا پیغام پہنچا دینا، وہ ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اللہ ہی ہم سب کو ایک روز جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان
وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے. کتاب اور میزان یعنی میزان سے مراد شریعت ہے جو ایک فرقان کی حیثیت رکھتی ہے، جس پر ہر چیز کو پرکھ کر ناپ تول کے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو. شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو. ایک تو قیامت کا دن آنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ قیامت کے قریب آنے کی علامات بھی ہیں جن کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا. آپ کا آنا دراصل ایک طرح سے قیامت کی علامت بھی ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بالکل یوں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی میرے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے ہماری. یہ بھی آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اس بڑے حادثے سے پہلے علامتیں بتا دی تاکہ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر مزید خبردار ہوں اور اپنے رویے کو بدلیں، اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کریں. کیا ہیں کچھ علامتیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا، ان کی حکومت ہوگی. نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا، باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہوگا. لوگوں کو مثنات قرآن پڑھائے گا اور ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا رد کرے. کہا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی مثنات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑھا ہوگا. یعنی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن قرآن کو اس نے باقاعدہ پڑھا سمجھا نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو درس دینا شروع کر دے گا، لوگوں کو ریلیجن کے بارے میں بتانے لگے گا اور گمراہ کرے گا. اور چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہوگا تو کوئی اس کی مخالفت بھی نہیں کرے گا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. کتنی ڈرنے کی بات ہے. ہمیشہ جب کوئی سکھانے پڑھانے ہے آپ کو تو یہ ضرور دیکھیے کہ یہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، کہ کیا باتیں کر رہا ہے. کیا واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے یا وہ صرف اپنی خواہش نفس سے بات کر رہا ہے. تو کسی کی دنیاوی ڈگری اس کو اس بات کے لیے ایلیجیبل نہیں کرتی کہ وہ دین کے معاملے میں رائے اور فتویٰ دینا شروع کر دے. ایک اور علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز بھی قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا. یعنی مسجد میں آئے گا سیر و تفریح کے لیے، لیکن نماز نہیں پڑھے گا اس میں، کیونکہ تحیت المسجد 2 رکعت جو ہے نماز مسجد کا حق ہے. ایک اور علامت قیامت کی کیا ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا، بلکہ بعضوں کا تو لوگ نام لے کے سلام کرتے ہیں اور باقیوں کو سلام نہیں کرتے. تو ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتے. ایک دوسرے سے اجنبی بن کے نہ رہا کریں. وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو آپس میں محبت نہیں کرتے اور جن کا ایمان مضبوط نہیں. تو اس لیے ہر ایک کو سلام کریں، آپ کی طرف سے پہل ہونی چاہیے. پھر اچانک موت بھی قیامت کی آمد کی علامات میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آئے گا، سپر مون، اور کہا جائے گا یہ تو وہ 2 دن کا چاند ہے، اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور اچانک موت ظاہر ہوگی، سڈن ڈیتھس. تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں خوف آنا چاہیے، نہ کہ ہم ایکسائٹیڈ ہو کے اس کو ایک سوشل ایونٹ بنا لیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف تبصرے کرتے رہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے تب بھی لوگ صرف تبصرے باتیں ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر چاند میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے تو بھی آخرت کو یاد نہیں کرتے. مومن کی زندگی آخرت اورینٹڈ ہوتی ہے، وہ ہر چیز سے سبق لے رہا ہوتا ہے اور اس چیز کے ختم ہو جانے کی فکر کرتے ہوئے اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ وہاں اس کا کیا بنے گا. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے.
کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا، یعنی اللہ کے علاوہ وہ اور دوسرے لوگ جو اللہ کے قانون کے خلاف قانون بناتے ہیں، یا شرک اور معاصی جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کو اس راہ پہ لگا دیا ہے۔ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو بھی کوئی ایسا کرے اللہ کے مقابلے میں، کوئی اور دین لانے کی کوشش کرے، کوئی اور شریعت لانے کی کوشش کرے، تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، یعنی تم میرے رشتہ دار بھی تو ہو، تمہیں اس کا ہی پاس کر لینا چاہیے اور یہ مخالفت دین کی چھوڑ دینی چاہیے۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی نیکی کرنے والوں کو ان کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، بہت قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ، جواب دیتا ہے یعنی دعا کا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي جہاں ہے، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا، یعنی ہر ایک کے پاس بہت کچھ ہوتا، تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے وہ، یعنی کوئی کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، جس کے پاس دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو جس کے پاس نہیں اس کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتا ہے، سوچئے ذرا۔ بچوں سے شروع کیجئے، اسکول میں چھوٹی کلاسز کے بچے اپنے لنچز کے اوپر اور جس گاڑی میں وہ بیٹھ کر آتے ہیں ان کی وجہ سے دوسرے بچوں پر فخر جتا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہیں سے سیکھا ہوتا ہے نا یہ فخر، پھر یہی ذہنیت آگے بڑھتی، جو بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ ایک کلاس سسٹم بنتا جاتا ہے اور ڈسٹینسز آتے جاتے ہیں، اس کو اس سے نہیں ملنا، اس کو اس سے دوستی نہیں کرنا، ایمان کا رشتہ اور اللہ کی خاطر محبت تو بالکل ہی دور گئی۔ اگر یہی معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوتا تو پھر حضرت بلال سے تو کوئی محبت نہ کرتا۔ پھر اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، رشتہ کہاں تلاش کیا جاتا ہے، اپنے سے زیادہ والے میں ہی، اپنے جیسے میں بھی لوگ نہیں کرتے اور کم والے کو تو نگاہ میں ہی نہیں رکھتے، حالانکہ بعد میں اسی کی وجہ سے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ پھر جب خدا خدا کر کے رشتہ ہو جاتا ہے تو شادی کے بعد پھر کیا حال ہوتا ہے، کیا لڑکیوں کو یا لڑکے کو بھی ایون اس کے ماں باپ کے کام یا کاروبار یا جاب کے حوالے سے تانے نہیں دیے جاتے؟ تو یہ ایک ایسا خناس ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے کہ ذرا سی اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں ہر ایک کو عزت دینی ہے، چاہے کوئی کہیں بھی ہے، اور یہ تو بالکل جاہلیت والے تانے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کسی کو اس کی غربت کا یا حسب نسب کا یا خاندان کا تانا دے یا کسی ایسی چیز کا، یا اپنی کسی دنیاوی پوزیشن یا مال و دولت یا کسی بھی ایسی چیز پر فخر کرے یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ سلطان تھا۔ بھی تم کیا ہو؟ اپنے آپ کو بھی تو دیکھو، صرف باپ کے بلبوتے پر تم کوئی چیز نہیں ہو۔ باپ نے جو کچھ کیا کمایا وہ نیک نامی اس کے ساتھ چلی جائے گی اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔
تو اس لیے ہم سب کو اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ سب تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اپنے خاندان اور مال اور اولاد اور گاڑیوں اور کھیتوں اور فصلوں کی بڑائیاں اور شیخیاں بگاڑتا رہتا ہے. اس پر توبہ کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے. فرمایا اللہ اپنے سب بندوں کو اگر کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، یعنی جتنا فساد اب ہے اس سے کئی گنا اور زیادہ ہوتا. مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے، اور دونوں کی آزمائش ہوتی. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. بکھیرا پھیلایا بھی اس نے، سمیٹے گا بھی وہی، چاہے انسان ہو چاہے پودے ہوں جو چیزیں بھی ہوں. اور یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہم تو جب کسی چیز کو پھیلا لیتے ہیں کسی کام کو پھر اس کا سمیٹنا محال ہو جاتا ہے. وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. انڈر لائن غور کے قابل ہے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. اللہ ہم سے درگزر کر دے. تم زمین پر اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. یعنی اگر وہ تم سے ناراض ہو گیا تو دنیا کے کوئی بھی بڑے بڑے لوگ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں گے. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا ساکن کر دے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوتا چلتی ہوا یک رک جاتی ہے، کس نے روکا؟ اور سمندر کے اوپر کشتیوں کے چلنے کے لیے تو ہوا بہت ضروری ہے. اللہ جب چاہے انہیں روک دے. یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے. اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو. صبار شکور. او یوبقہن بما کسبوا، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے تو کوئی کشتی پار نہ لگے. یعنی سارے گناہوں کو نہیں، صرف چند غلطی، کسی ایک ہی غلطی پر. جیسے یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا تھا، انتہائی پایس اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، انتہائی خدا ترس، اور کتنے عرصے سے اپنی قوم کو سمجھا رہے، لیکن ایک بات پر کیا ہوا، کشتی پہ آ کے بیٹھے اور نیچے گرا دیے گئے. اللہ چاہے تو کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے. اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. یہ آیات میں جھگڑے دو طرح کے لوگ کرتے ہیں. ایک وہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں آیات کا، اور ایک وہ بدقسمت جو آیات پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا دین جان لیتے ہیں اور پھر اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اس کو موقع بے موقع استعمال کرتے ہیں، صرف اپنے حقوق کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، اپنے مطلبوں کے لیے، اپنے منمانے مفہوم نکالنے کے لیے. تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے. یعنی ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان آیات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف دوسرے سے اپنا حق مانگنے چھیننے کے لیے ہم استعمال کریں، بلکہ ان کو سب سے پہلے اپنے اوپر لینا چاہیے کہ ہم پر کیا ثابت آتا ہے اور ہمارے اندر کیا کمی ہے اور ہماری اصلاح کہاں سے ہونی چاہیے. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو کچھ بھی، سوچئے کیا کچھ ہے. کوئی مال و زر ہے، کوئی جیولری ہے، کوئی پلاٹس ہیں، کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی رتبہ ہے، کوئی جاب ہے شان و شوکت والی. یہ سب کچھ کیا ہے جس کی بنا پہ اکڑ رہے ہو؟ یہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، تھوڑے دن کے لیے، گنے ہوئے دن ہیں. ایک کے بعد ایک کانٹریکٹ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی اکڑ بھی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے. اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے، یعنی وہاں ہمیشہ کے لیے انسان کو یہ سب کچھ ملے گا. اس کو بھی انڈر لائن کیجئے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا. کس کے لیے ہے وہ
جو ایمان لائے ان کے لیے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، اپنی طاقت اور اپنی قابلیت اور اپنے وسائل اور اپنے مال و دولت پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پر کرتے ہیں. اور کیا خوبیاں ہیں ان کی جن کے لیے آخرت کا گھر ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیا جائے، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی، دوسروں کو اذیتیں دینا، اور فواحش بے حیائی کے کام جس میں زبان کی، قول کی، ایکشنز کی، لباس کی، ساری چیزیں شامل ہیں. اور کیا ہے ان کے اندر خوبی؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہا. اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا. یہ بھی جھوٹ ہے بہت بڑا. غصہ ہر ایک کو آتا ہے، تھوڑا آتا ہے یا زیادہ آتا ہے، سب کو آتا ہے. لیکن غصے کے بعد معاف کرنا سب کو نہیں آتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غصے کے بعد، یعنی کسی پہ غصہ کیا یا غصہ کسی کا اپنے اوپر برداشت کیا اور پھر اس کو معاف کر دیا. کیونکہ جب آپ کسی پہ غصہ ڈھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا سہ رہا ہوتا ہے. تو اب آپ کا فرض ہے اس سے سوری کرنا، اور دوسرے جس کے دل کو چوٹ لگی اس کا کیا فرض ہے کہ وہ معاف کر دے کہ کوئی بات نہیں، انسان ہے، کمزور ہے، جانے دے اس کو. تب زندگی کی گاڑی چل سکتی. ورنہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لے، یاد رکھیے غصہ آئے گا، جائے گا، معاف کرتے رہیں گے، پھر غلطیاں ہوں گی، پھر معاف کریں گے، زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی. لیکن اگر کوئی شخص اس غصے کو لے کے گرہ باندھ لے کہ ہاں فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، کیوں، میں تو اس کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا. یہ جملہ آپ نے سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، میں تو کبھی معاف نہیں کر. تو جو کبھی معاف کر نہیں سکتے وہ کبھی معاف کیے بھی نہیں جاتے. پھر اس لیے ان کو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ غصہ کر چکے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جن پر آپ غصہ کرتے رہتے ہیں نا، وہ بےچارے سہ سہ کے پھر عادی ہو جاتے ہیں. اچھا ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ سنی انسنی کرنا سیکھ جاتے ہیں، وہ کانوں میں روئی دے لیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کی عادت ہے. لیکن سوچئے کہ بلڈ پریشر کس کا ہائی ہوتا ہے؟ غصہ کرنے والے کا یا سننے والے کا؟ کرنے والے کا. کس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے، کون تل میں لا رہا ہوتا ہے، کون ایک شوق میں جا رہا ہوتا ہے، جو غصہ کر رہا ہوتا ہے. جس پہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن کم ہوتی ہے، اس کے دل میں رہ جاتی ہے، اور اللہ چاہے تو وہ نکل بھی جاتی ہے. اور جب وہ عادی اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں رہتی اس کو. وہ اس کو ایسے ہی جیسے ہوا کا ایک جھونکا ہو یا ایک آندھی طوفان آئے، دروازے بجیں اور اس کے بعد ٹھنڈک ہو جائے، بات ختم ہو جائے. تو یاد رکھیے کہ غصہ تو آئے گا، لیکن غصے کے بعد کرنے والا اور سہنے والا دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تب جنت میں جائیں گے. یہ غصے لے کر تو قنطرہ پہ روک دیے جائیں گے اور ایک دوسرے سے بدلے لیے جائیں گے. اور جو غصہ نہ کرے، کوشش کرے کنٹرول کر کے غصہ کرنا ہی نہیں، تو اس کا انعام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. لا تغضب ولک الجنہ. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ عز و جل کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ پر غضبناک نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو. کتنی سچی بات ہے. یعنی اگر تم خلق خدا پہ غصہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہیں کرے گا. تم دوسروں کو معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے گا. اس لیے معاف کرنا سیکھو، جوڑنا سیکھو. کاٹنا بہت آسان ہے، جوڑنا بہت مشکل ہے. جوڑنے کے لیے انا مارنی پڑتی ہے، اور اگر انا کو پالنا ہے تو شیطان کا راستہ ہے، ابلیس کا راستہ ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ والذین استجابوا لربہم، وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں محبت کے ساتھ کہ اللہ آپ کا حکم ہے، اب میری کوئی انا نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، میری خوشی آپ کی خوشی میں ہے، آپ جو بھی حکم دیں میرے سر آنکھوں پر. آپ دیکھیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ایک ایک بات کو محبت سے سنتے ہیں اور محبت سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس میں انسان کو کچھ مشکل نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کی بات سن کے دوڑے. اللہ آپ نے کیا غصہ نہیں کرنا، میں غصہ چھوڑ رہا ہوں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں. چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے ادارے ہو، چاہے ملک ہو، قوم ہو،
جہاں چار لوگ اکٹھے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تب وہاں پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، تب وہاں زندگی اچھی گزرتی ہے. اور اگر ہر کوئی اپنی مرضی کی گاڑی چلائے اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایلینز کی طرح رہے، تو اس سے دنیا کی زندگی بھی جنت نہیں بنتی. اور آخرت کی جنت میں جانے کے لیے لازمی شرط بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرو، اپنی مرضی سے بس حکم نہیں صادر کر دو کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. پھر رزق خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی صرف اتنا جتنی ان پر زیادتی کی گئی، یعنی یہ نہیں کہ جب کو مارنے لگے تو سر نیچے کر دیتے ہیں کہ اچھا چار اور مار لو، ایسا نہیں کرتے. یعنی اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں دوسرے کے ظلم سے. اور ظلم سے بچتے ہوئے کسی پہ ظلم ڈھانا یہاں مراد نہیں ہے کہ انسان کہ اچھا مجھے اجازت مل گئی ہے اور اب میں جیسا چاہوں دوسرے کے ساتھ مقابلہ کروں اور میری پوزیشن بھاری ہے تو میں یہی دنیا میں جیت کے دکھاؤں ذرا اس کو. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. پھر جو کوئی معاف کر دے، اللہ اکبر، جو کوئی معاف کر دے، یعنی کسی نے کسی کو تنگ کیا ہو تو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، اجازت ہے، فیر دین ہے ہمارا. لیکن جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، انسان کو کچھ سجھائی نہ دے گا. کتنا دل گھبراتا ہے نا جب مسلسل اندھیرا ہو، لائٹ چلی جائے تو 1 گھنٹے کے لیے نہ ہو اور آپ کے پاس کوئی دیا سلائی وغیرہ، کوئی ماچس، کوئی کینڈل، موم بتی کچھ نہ ہو تو کیسے دل گھبرانے لگتا ہے، لگتا ہے کہ ہر چیز ہی ختم ہو گئی. پھر اسی طرح جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا، میری امت کے 2 قسم کے افراد کو میری شفاعت نہیں پہنچے گی. نمبر 1 انتہائی ظالم حکمران، اور نمبر 2 غلوب کرتے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے والا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے، بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کو سنبھالنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں. تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، یعنی کیا ہم واپس جا سکتے ہیں دنیا میں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے. ان کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے، یعنی جہنم کو، اور اس کو نظر بچا بچا کے ایسے یعنی ڈریں گے کہ اس کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھیں گے. اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے، واقعی اصل زیاں کار وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. مان لو اپنے رب کی بات اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکے گا، پھیر نہیں سکے گا. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. No one will help you.
اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی عمومی حالت بتائی گئی ہے۔ یعنی یہاں ایسے لوگ ہیں جو چھچورے قسم کے ہیں، جو نہ صبر کرتے ہیں اور نہ شکر کرتے ہیں، اور اللہ سے بھی ناراض رہتے ہیں اور بندوں سے بھی ناراض رہتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ایبسولوٹ بادشاہ ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار رہو سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتے، لیکن قیامت کے دن اللہ اور انسان کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا، ڈائریکٹ بات چیت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے اس کا رب کلام نہ کرے، اور اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور کوئی حجاب نہ ہوگا جو اسے چھپا کے رکھے۔ تو اس وقت پھر انسان کو اس کا حساب دیا جائے گا، تو ڈرنے کا وہ مقام ہے۔